آہستہ دینے. یہ وہ شہزادی ہے حسین کی اماں جس سے رہنے کے لیے اللہ نے حجاب مانگ لیا. بادشاہ دے علم تے ہتے اس تو تے قسم کوئی نہیں کھلوتا با وضو ہاں زندگی چ بغیر وضو دے ذکر حسین نہیں کیتا. یہ تے جی سن اس بندے کا شکر گزار رہا سا کہ جملہ سمجھ آیا تو بول گیا. یہ وہ شہزادی ہے جس سے رہنے کے لیے اللہ نے حجاب مانگ لیا. محمد نے شفا کے لیے کسا مانگ لی. جی حسن جی وہ جی 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 تیرے اندر ہے علی بولے ہائے علی جی وہ میرے بچڑے جوانی ہے. تھوڑی کیا بات تھوڑے سنن دی کیا بات جس سے اللہ نے حجاب مانگ لیا بلا تشبیہ. نبی نے کسا مانگ لی رضا مانگ لی. ساگر بھائی کیسے مانگ لی؟ علماء کے سروں پہ قرآن رکھو. بیٹی کے دروازے پہ اور پہلا جملہ کہا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ذوفا. شہزادی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں ذوف محسوس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ محسوس نہیں کیجیے گا میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. حسین کے ذاکروں میں آخری نام ہے شوکت رضا شوکت. اگر کچھ ایسا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں طبیب کے پاس جائیں حکیم کے پاس جائیں مطب پہ جائیں کلینک پہ جائیں ہاسپٹل میں جائیں. گھر کیوں آ گئے؟ علاج کروائیں. فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں. میں نے کہا جی گھر میں کا علاج ہے. بندہ میری آنکھ میں ہوا اور نہ بولا معاشر تک میرا مجرم ہوگا. میں نے کہا جی گھر میں کا علاج ہے. فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی. فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے. مولوی مرتا ہے تو مرے میں کیا کروں؟ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بتوں. تھوڑے بچڑے جیون تھوڑیاں وہ جڑے آخر تک کھڑے ہو شیعہ گھروں کے بچے ہو تو بولو ہائے دری. جی نسلوں جیون تھوڑیاں ہو میرے بچڑے ہو حلالی جیو جی بسم اللہ کریں. لکھ لکھ سلام میں تھوڑے میں آتا ہوں. 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. کیا کیا میری شہزادی نے؟ چادر اٹھا کے بابا کے تن پہ تان دی. ہنے میں تھوڑے گھر وجہ تھوڑے گھروں فیض تے جوش دیاں کتاباں لا پونی انہیں رکھے انہیں لوگوں دے پریشر پاؤن واسطے. ہاں ہاں جب تن پہ تان دی تو نہیں بول سکتے وہ تو کی فیض پڑھنا ہے کی جوش پڑھنا ہے. چادر اٹھا کے بابا کے سر پہ ڈال دی حسین کی اماں نے. بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گئے. صدقے جہاں بزرگا سلام یو چیتی داری والے بزرگ ان ہاتھوں جی صدقے نہ لین جی وہ جی ماتمی سرکار دے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. ہائے دری وہ کہنے میں جناب بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گیا. لمحے گزرے حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے خود سیدہ چادر تلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھ کے پیادا جے تین جی ساں اس آخری حلالی تک دائی مقروض رہا ساں جن سمجھے کہ اس دعا کر چھوڑی. ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے. بہو جی وہ بہو جی وہ بہو جی وہ کسور بہو جی وہ شہزاد زندگیوں میں سارے بولو ہائے دری جی راضی رہے مولا اس طرح نے. ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے. بی بی روایت فرماتی میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دیے. قاضی جی قسم میں پتہ نہیں کی پڑھنا یہ بزرگ آنکھ ہے تو میں شروع ہو گیا کاپی تو میں ویدے نہیں پیا. یوں آپس میں دونوں کنارے ملا کے میرے بابا نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. اللہم حولا اہل بیتی وخاصتی وحمتی لہمہم لہمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویعذرنی ما یعذرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن شالمہم ودوم لمن آدہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں معاشر پہ راضی ہو معاشر پہ راضی ہو.
شکر والے ہو پچھلے جی میں تھوڑے ہاتھوں میں اچھے حیدری جی بسم اللہ جی تسی جیو جی تسی جیو جی تواڈی خیر ہو تواڈی خیر ہو اتنا ہی پڑھنا ہی راضی رہ گیا علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا جی جی تو سب جی وہ موقع ہی گل اتنا ہی پڑھنا ہے ذاکری نہیں منوانی مقصد حاضری ہوتا ذاکر کے دل سے ہاں علی کے گھر بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ کر جی میں نوکر ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطور کیا اللہ نے حجاب مانگ لیا بھول گئے تو میری گل بسم اللہ آؤ بھائی جناب آؤ بھول گئے گل ہے اللہ نے حجاب مانگ لیا رسول نے کشا مانگ لیا پہلی بار سنو تو ناراض نہ ہونا حوالہ چاہیے تو میں پڑھ کے بیٹھا ہوں چائے پیوں گا پھر جاؤں گا اللہ نے حجاب مانگ لیا رسول نے چادر مانگ لی علی نے جنگ لڑنے کے لیے بطول سے سلا ہوا کرتا مانگ لیا سوری اس بندے سے جو نہیں بول سکا ہاں 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 یہ وہ علی ہے جس کے زمینی عقد پہ خیر مارے اس بندے میں جڑا نہیں بولیا یہ وہ علی ہے جس کے زمینی عقد پہ رسول نے علی سے پوچھا یا علی ویسے تو ممکنات کا بادشاہ ہے بظاہر تیرے پاس کیا ہے علی نے کہا ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے نبی نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ کے تمہیں جنگ کرنی ہوتی ہے تلوار سے تمہیں لڑنا ہوتا ہے زرہ بیچ دے مہربانی بھائی جان زرہ بیچ دے زیرہ بیچتی علی نے اور پھر پہلی فرمائش کی بنت رسالت پہ یادگار محمد سے پہلی چیز مانگی ہے علی نے زندگی کی شہزادی مجھے اپنے ہاتھ سے ایک کرتا سی دے جسے میں اپنے سامان میں ساتھ رکھا کروں گا اور جب میں جنگ میں جایا کروں گا تو وہ کرتا پہن کے جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ اگر بطول کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا میرے سینے پہ ہوا تو دشمن کے نجس ہاتھ آئی نہیں سوری اس بندے کو نہیں اپنے بندہ اس بات سے میرے اندر ہے علی بولے حیدری اگر محمد کی بیٹی کی بسم اللہ جی مولا اس طرح دینے اگر محمد کی بیٹی کے ہاتھ کا یہ سارا بھی پریوار بھی موجود ہے اور سامنے نواب صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے یعنی اور مجھے کلوز کرنا چاہیے ٹائم کو بابا میں گیا اگر آپ کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا میرے تن پہ ہوا دشمن کا نجس ہاتھ ہا ہی نہیں سکتا قرآن گواہ واہ مزمل شاہ کی اولاداں تواڈی علمین کے درمیان کھلوتا آ گئے میں میرے منہ تے جملہ آخا نا بھائی ساگر تو یقین کر سارے دیہڑی پہ مدد گزرنی ہے شاید اسی خیال کو سوچ کے ہی محمد کی بیٹی غازی کا کرتا سی کے گئی تھی بہت شکریہ اس بندے کا بہت مہربانی اس بندے جڑا اس گل سے بولے بہت شکریہ اس بندے کا جڑا اس گل سے بولے تھوڑا بڑا احسان ہے تو سب بہت جیو یار معاشر تک جیو سلام ہے تم اللہ نے حجاب مانگ لیا جی میں نہ کروں شاید اسی خیال سے محمد کی بیٹی غازی کا کرتا سی کے گئی موقع ہی میری گل 3-4 منٹ میں ہور تو سمجھنے میری مرضی ہے بات میں تھوڑی مرضی ہے 3-4 منٹ پڑھ لسا میری یہ گل رہے نا ہو جائے یہ واسطے چاچا بہ رہا ہوں میں محنت کی تھی جی ساری اللہ نے حجاب مانگ لیا محمد نے کسا مانگ لی بیٹے بیٹھو بیٹھو یہی بیٹھو علی نے کرتا مانگ لیا فرشتوں نے روٹی مانگ لی فرشتوں نے روٹی مانگ لی یہ بیٹھا بھائی غلام باس اس کے سر پہ قرآن رکھو کھانا کھایا میں نے مانگا نہیں یہ سامنے بیٹھا ہے کھانا سارے ذاکروں نے کھایا مانگا کسی نے بھی نہیں جو بھی مولا حسین کا ذاکر آ رہا ہے غلام باس احتراماً اس سے آتے پوچھا بھائی جی روٹی بھائی جی چائے بھائی جی پانی بھائی جی بوتل ٹھیک ہے نا امام حسین کے چھوٹے چھوٹے ذاکر ہیں ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ روٹی مانگنے کی ضرورت نہیں جہاں جا رہے ہیں وہ خود پوچھے گا کائنات کا نظام چلانے والے عزت دار فرشتے ہیں
ایک میکائیل ہے جو کائنات میں رزق بانٹتا ہے، ایک اسرائیل ہے جو کائنات کی روح قبض کرتا ہے، ایک جبرائیل ہے جو دونوں کا استاد ہے۔ بطول کے دروازے پہ کھڑے شہزادی سے نہیں کنیز سے کہہ رہے میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں۔ جی وہ سلام ہے میرا، جی جانی جیندے رہو، سلامت رہو، میں مسکین ہوں جی، میں یتیم ہوں جی، میں اسیر ہوں، روٹی دے دو۔ میں نے کہا یار کھاتے ہو؟ میں پوچھ لیا، میں پوچھا کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے تو نہیں۔ میں نے کہا کھاتے نہیں تو مانگ کیوں رہے؟ ان کا اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے، تم جیسے جاہلوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لیتے ہیں۔ آخری بندہ بولے ہائے دری، ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لے، بسم اللہ، تم یہاں رہتے ہوئے وہاں کیا کرنے جا رہے؟ اچھا میں نے کہا یار تم چھوڑو، میں اس کی بارگاہ سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا مالک تیرے ہاں کوئی روٹی کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں یہ کوئی روٹی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا نہیں کھاتے تو منگوا کیوں رہا؟ فرمایا ان کے لیے تھوڑی منگوائی ہے، اس گھر میں ایک شہزادی رہتی ہے، کوئی اسے ماں کہتا ہے، کوئی بہن کہتا ہے، کوئی بیٹی کہتا ہے، ان کی وجہ سے مجھے بڑی پیاری ہے۔ ایک دن اس نے اچانک 5 تن کو گھر بلا لینا ہے اور بلا کے مجھے کہنا ہے 5 تن کے لیے روٹی بھیج، مجھے اللہ کے جنت کے باورچی خانے میں 5 تن کے معیار کی روٹی پکتی نہیں، جس کے ہاتھ کی کھاتے ہیں اسی سے منگوا رہا ہوں، جب کہے گی واپس۔ ہزاروں باری سلام کرائے نا تھن عزت دار ماما جیون تاڑیاں ہائے دری، جس کے ہاتھ کی کھاتے ہیں، مہربانی موقع ہی میری نوکری، جس کے ہاتھ کی کھاتے ہیں اسی سے منگوا رہا ہوں، جب کہے گی واپس کر دوں گا۔ اللہ نے حجاب مانگ لیا، نبی نے کسا مانگ لی، علی نے کرتا مانگ لیا، فرشتوں نے روٹی مانگ لی، سلمان نے جھاڑو کے لیے دروازہ مانگ، اس نے کہا اجازت دو اس دروازے پہ جھاڑو پھیرنے دو۔ کم سے کم 450 سال کا بوڑھا، سفید داڑھی ہے، بطول کا دروازہ ہے، جھاڑو دے رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا سلمان نماز پڑھا کر، اس نے کہا میں ہی تو پڑھتا ہوں، میرے اندر علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم جڑا نہیں بول سکے وہ تو پتہ نہیں کیا مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھا کر، اس نے کہا جہاں بیٹھوں یہاں سے گزرتے ہی قرآن ہے، کبھی عصمت کا قرآن، کبھی نبوت کا قرآن، کبھی ولایت کا، کبھی حسن کا قرآن، کبھی صبر کا قرآن۔ ویسے اس نے کہا یہ مشورے دے رہے ہو، نماز تو میں پڑھتا ہوں، تم بار بار مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا نماز پڑھے گا تو جنت ملے گی۔ جنت کا لفظ آیا، بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں میں داڑھی سے درے شاہ پہ جھاڑو، جنت میری اس ریش کے بالوں میں لگی۔ لکھوں سال جی وہ آخری جملہ راضی رنگ علی 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 چل کے سلمان نے جھاڑو کے لیے دروازہ مانگ لیا، ہم فقیروں نے نجات مانگ لی، شفاعت مانگ لی، جنت مانگ لی، جو ہمارا بس چلا وہ ہم نے مانگ لی۔ بس نتیجہ آج کی گفتگو کا، بابا جی کا شکریہ، آپ کی مہربانیاں، مولا بھی راضی، آپ بھی راضی رہیے گا۔ اتنی نوکری ذاکر کے جلسے پہ بنتی ہے، اسے لمبا چوڑا پڑھنا میرے کاغذات میں کچھ مناسب نہیں ہے، بس میں نتیجہ دے رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ اللہ نے حجاب مانگ لیا، شہزادی بطول کے دروازے پر نبی نے کسا مانگ لی، علی نے قمیص مانگ لیا، سلمان نے دروازہ مانگ لیا، فرشتوں نے روٹی مانگ لی، ہم گنہگاروں نے بخشش مانگ لی۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر طاقت کو میں نے حسین کی اماں کے دروازے پہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہی دیکھا ہے۔ یہ علمین میں میرا ہاتھ ہے، دائیں بائیں غازی کے علم ہے، باوجود کھڑا ہوں، علمین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، حسین کی ماں نے اس ظاہری زندگی میں اللہ سے 2 ہی چیزیں مانگی ہے، یا علمدار مانگا ہے یا آزادار مانگا ہے۔
خوشی ہو. اتنا ہی پڑھنا، اتنا ہی پڑھنا تھا. میں صدقے خدا نہ رو میں حسین کی اماں نے ظاہری زندگی میں خدا سے یا آزادار مانگا ہے یا علمدار. کم سے کم دنیا کی 11 زبانوں میں اس وقت واقعہ کربلا موجود ہے. ایک منٹ او میں صدقے جاؤں، سلام ہی نہیں، سلام ہے تو پوری ذمہ داری قبول کی تھی کھنا. دنیا کی 11 زبانوں میں اس وقت کربلا موجود ہے. 1425 سال ہو گئے واقع کربلا کو. 11 زبانوں کا مورخ 1425 سال میں مل کے طے نہیں کر سکا کربلا کے مسلمانوں نے غازی کو زین پر زیادہ مارا ہے. وہ امیر ہے بندہ زبان ہی ہائی تے ہائی نہیں کر سکے. پڑھنا میں آدھا منٹ ہے، امیر پہنچے وہ بندہ جائے ہائی نہیں کی تھی. 14 صدیوں کا مورخ مل کے نہیں بتا سکا مسلمانوں نے عباس کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ زیادہ مارا. رکھ میرے سر پہ قرآن. علامہ کاظم کفائی یہ وہ عالم ہے جس نے 25 اشرے پڑھے ہیں قبر عباس پہ. اس عالم کو بھائیان خواب میں کہا تھا مولا عباس نے کہ کاظم جب میرا مصائب پڑھتے ہو تو میری طرف سے عزاداروں سے پوچھا کرو کہ عباس کہہ رہا تھا کسی تیز رفتار گھوڑے سے کوئی زخمی گرے اور اس کے ہاتھ نہ ہو. ہائے 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 شالا دھیما دا پردہ بھی جی. اللہ اکبر. کدا نہ رو، کدا نہ رو. حتی منٹ میں اور پڑھنا ہے کسی تیز رفتار گھوڑے سے جی میں نہ کرا کوئی زخمی گرے اور اس کے ہاتھ نہ ہو. کہا جاتا ہے ممبروں پہ کو میرے تو 1000 گنا بڑے ذاکر بیٹھے اس وقت برسر ممبر. کہا جاتا ہے کہ عباس بادشاہ نے کہا تھا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، مجھے معصومت سے شرم آتی. ہوگا کسی کتاب میں، میں انکار نہیں کر رہا، میں کو محقق شوقق نہیں، کو میرا مطالعہ نہیں. میں نے 31-32 کتابیں اب تک صرف سرکار عباس پہ جمع کی ہیں. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں اگلا سانس ہی نہ آئے اگر میں تیرے رلانے کے لیے جھوٹ بولوں. تو نہ رو سکے، تیرا اپنا مقدر ہے. ہوگا. میں نے یہی پڑھا ہے کہ غازی زین سے اترا، کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو. علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے. میں غازی دی قسم جائے ہے نہیں کسی کو امیر بندہ یار ہاتھ نہیں ہے کا لفظ آیا. تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، خنجر والے نے خنجر مارا، تازیانے والے نے تازیانہ مارا، گرز والے نے گرز مارا، پتھر والے نے پتھر مارا. غازی کی غربت کی قسم ہے باؤ شاہ جی ان آنکھوں سے پڑا ہے 10 لاکھ نے اتنا مارا ہے عباس کو. حسین جب غازی کی لاش پہ آئے 7 مرتبہ کوشش کی کہ میں لاش اٹھاؤں، مجبوری بن گئی. حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا. خیمے کی طرف منہ کر کے فرماتے عالیہ میری مجبوری ہے، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے عزت دار بیٹی علی کی جناب کی عزاداری ٹھیک ہے.